بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کنز القرآن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن مدارس و جامعات میں دیر دو ماہی معائنہ اور جانچ ہوتی ہے، ان میں دوسرے معائنے کا وقت قریب ہو چکا ہے۔ بندہ اس سلسلے میں اپنی ڈائری میں لکھی ہوئی متفرق باتوں کو مطالعہ کر رہا تھا۔ دل میں ایک اچھا خیال آیا کہ لاؤ ان متفرق باتوں کو یکجا کر کے بالترتیب لکھوں اور کنز القرآن یوٹیوب چینل پر تقریباً 300 کے قریب شعبہ تحفیظ سے جڑے ہوئے احباب اور رفقائے کرام کی خدمت میں پیش کرو۔ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو دوستو، قبل اس کے کہ ہم ان باتوں کو سنیں، ایک لائک کر دے۔ کئی احباب کا تعلق صرف سماعت سے ہے، لائک، شیئر اور کمنٹ کو نہیں جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی کے تعاون، معاف فرمائیں، ایک مرتبہ کسی سے تعاون لے کر پوچھ لیں کہ مجھے اس کلپ کو ایک لائک دینا ہے، کیسے دوں؟ وہ بتائے گا کہ ایسے دیں۔ پھر آپ ہر کلپ میں لائک دینے کا اہتمام کریں۔ ابھی شیئر کرنا باقی ہے، ابھی نہ کریں۔ اس مضمون کو پورا سنیں۔ آپ کو شرح صدر ہے کہ اس کو شیئر کرنا نیکی کا کام ہے، تو اب اس کو شیئر کریں۔ ابھی کمنٹ کا آپشن باقی ہے، اس کو اخیر میں بتلائیں گے انشاءاللہ۔ بھول جاؤں تو آپ ہی کمنٹ میں لکھ کر بھیجیں۔ جی، تو بات کو شروع کرتے ہیں کہ مدارس و جامعات اپنے تمام شعبہ جات میں شعبہ تحفیظ القرآن الکریم پر خصوصی توجہ دینے دے رہے ہیں، اور اس شعبے کی آبیاری کے لیے اس فن کے تجربہ کار ماہر اساتذہ کرام کی سرپرستی و نگرانی میں اس شعبے کو رکھتے ہیں۔ عزیزو، حقیقت واقعہ یہ ہے کہ آئے دن شعبہ تحفیظ کے طلباء حفظ قرآن میں 4-5 سال دینے کے باوجود اتنی صلاحیت و پختگی نہیں ہوتی کہ وہ 4 رکعت تراویح اچھے سے پڑھا سکے، الا ماشاءاللہ۔ اس کمزوری کو دوران حفظ ہی دور کرنے کے لیے سال کے 2 امتحان، 6 ماہی اور سالانہ کے ساتھ ساتھ دیر 2 ماہی معائنہ اور جانچ کی ترتیب بھی دیتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ 2 ماہی جانچ کے کیا فوائد ہے، سال بھر میں کب اور کس موقع پر جانچ ہوگی، کیا مقدار ہوگی، تیاری کے لیے کتنا وقت درکار ہے، جانچ کون اور کیسے کرے، انفرادی و اجتماعی کیفیت کی فوائد کیا ہے، خراب کیفیت پر کیا حل لایا جائے، وغیرہ باتوں کو بطور مذاکرہ سنتے ہیں۔ تو دوستو، دیر دو ماہی حفظ کردہ مقدار کو بشکل امتحان دینے کو جانچ اور معائنہ کہتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کیا ہے اس کے فوائد، جانچ اور معائنے کے فوائد کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک موقع پر میں کہہ چکا ہوں کہ حفظ کے طالب علم کی نظر کمیت پر ہوتی ہے، اس لیے طالب علم کی بڑھتی ہوئی مقدار کو دیر 2 ماہی وقفے سے بشکل امتحان پختہ کرانے سے تازہ مقدار کے بھول جانے کے امکان بہت کم رہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ طالب علم درسگاہ میں استاد محترم کو 2-4 ساتھیوں کے درمیان سناتا ہے، اور امتحانات میں چاہے 6 ماہی ہو یا سالانہ یا معائنہ ہو، خاموش ماحول میں پڑھا جاتا ہے۔ اب خاموش ماحول میں پڑھنے کے لیے اس طرح کی مشق ضروری ہے۔
دوران سال 2-3 معائنے کی تیاری کے ذریعے ششماہی اور سالانہ امتحانات میں برجستہ پڑھنے کی اس بہانے کافی محنت ہو جاتی ہے۔ اس طرح معائنہ معلم و متعلم کے لیے فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اب دوسرے عنوان کو سمجھتے ہیں کہ معائنہ اور جانچ کب ہوگی اور سال بھر میں کتنی مرتبہ ہوگی۔ ناظرین، یہ آپ نے معائنہ اور جانچ کے فوائد کو سنا۔ اب دوران سال معائنہ کب اور کتنے ہوں گے اس کو جانتے ہیں کہ مدارس و جامعات میں نئے سال کا آغاز شوال المکرم سے ہوتا ہے۔ اس حساب سے پہلی جانچ 6 یا 7 ذی الحجہ کو ہوگی۔ بالفاظ دیگر عید الاضحیٰ کی تعطیلات سے ٹھیک 1 روز قبل ہوگی۔ دوسری جانچ محرم الحرام کے اواخر میں ہوگی۔ اس کے بعد ششماہی امتحان ہوگا۔ پھر تیسری جانچ ششماہی تعطیلات کے ٹھیک 55 سے 7 دن بعد ہوگی۔ اس کے بعد 50 سے 55 دن ہوتے ہیں، پھر سالانہ امتحان کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہے۔ پوری بات کا ماحصل کہ سال بھر میں 3 مرتبہ جانچ اور 2 امتحانات یعنی ششماہی اور سالانہ ہوں گے۔ تیسرا عنوان، جانچ کی مقدار کیا ہوگی۔ ڈیڑھ دو ماہ میں طالب علم جتنی مقدار حفظ کرے گا اسی کو جانچ میں پیش کرنا ہے۔ مثلا پہلی جانچ اور معائنے میں 10 شوال المکرم سے 5 ذی الحجہ تک مجموعی 55 دنوں میں حفظ کردہ مقدار کو پہلے معائنہ اور جانچ میں پیش کرنا ہوگا۔ مقدار میں کمی بیشی سے احتراز کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ کسی طالب علم نے دوسرے پارے کا 1 صفحے تک حفظ کیا، اب جیسے ہی معائنہ کا اعلان ہوا تو اس 1 صفحے کو یاد بھی نہیں کرایا جاتا ہے اور امتحان میں پیش بھی نہیں کرتے ہیں۔ مقدار میں لمسم 1 پارہ نقشہ امتحان میں لکھتے ہیں اور اتنی ہی تیاری کرواتے ہیں۔ اس طرح کی کمی سے احتراز کرنا چاہیے۔ اپنی محنتوں کو کمزور نہ کریں۔ پوری مقدار کو شمار بھی اور تیاری بھی کروائیں۔ اس کے اچھے نتائج ہمیں سالانہ امتحان میں نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اب چوتھا عنوان ہے کہ مقدار کی تیاری کتنے وقت میں کریں گے۔ تو دوستو، ابتداً یہ نظام نیا ہے، یعنی معائنے کا نظام نیا ہے، تو 2 دن اس کے بعد 1.5 دن بھی تیاری کے لیے رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ 2 ماہی مقدار حفظ طالب علم اعلیٰ ہو یا متوسط 2.5 سے 3 پارے اور ادنا ہے تو 1 سے 1.5 پارہ ہوگا۔ اس مقدار میں سبق پارہ بھی شامل ہوتا ہے جو روزانہ سنانے کی وجہ سے قدر پختہ ہوتا ہے۔ بس اب ضرورت ہے ان 2 ماہی مقدار حفظ کو معتدل آواز و رفتار کے ساتھ پختگی و عمدگی کے ساتھ تیار کرنا۔ یاد رہے کہ ان 2 دنوں میں مقدار معینہ کے علاوہ کوئی اور چیز نہ سنیں، فقط مقدار امتحان کی تیاری کراتے رہیں۔ بات مقدار حفظ کی تیاری کی ہے تو مزید ایک بات پر توجہ دلاتا چلوں کہ امتحان ہو یا معائنہ، حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ سورتوں کے نام، اس کی آیات، رکوع وغیرہ کی بھی تیاری کرانی چاہیے اور ان باتوں کی طرف توجہ بھی دلائی جائے، اس لیے کہ یہ باتیں حفظ قرآن کے امتحان میں شامل ہوتی ہے۔ ان کو جزئیات امتحان کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام،
اب تک جن 4 عناوین پر گفتگو ہوئی وہ معلم و متعلم کے مابین محنت و جد و جہد اور مقدار حفظ کی تیاریوں کے متعلق تھی۔ اب طالب علم پوری تیاری کے ساتھ امتحان دینے کے لیے مستعد ہو گیا ہے۔ اب 5واں عنوان ہوگا جانچ کون اور کیسے کرے گا۔ انشاءاللہ دوسری قسط کے اندر اس عنوان سے نئی بات کو شروع کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی فقط۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔